عام طور پر کوئی بھی سیاسی جماعت جب فلاپ شو کرتی ہے تو باقی کی تمام سیاسی جماعتیں جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں وہ ان پر کڑی تنقید کرتے ہیں، آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں، نہیں معاف کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ حالیہ فلاپ شو کیا ہے تو باقی کی تمام ان کے جو مخالفین ہیں وہ 10% تنقید بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ بڑی الارمنگ سی بات ہے، حیران کن ہے. اس سے ایک بات تو ذہن میں آتی ہے کہ کہیں ڈیل تو نہیں ہو گئی. آج ڈائلاگ ود محسن میں اس بات کا جو ہے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. آپ نے انٹرو میں، وعلیکم السلام، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ فلاپ شو. میں سمجھتا ہوں کہ فلاپ شو نہیں کہنا چاہیے، آپ کو شو فلاپ ہو گیا یہ کہنا چاہیے. تحریک انصاف کا یہ شو جو آپ نے کہا ہے فلاپ ہوا، ڈیفینیٹلی فلاپ ہوا ہے. وہ فلاپ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، پہلی بات تو یہ ہے. نہ 8 ستمبر کا جلسہ، نہ 21 سپٹمبر کا، اور نہ پھر یہ 4 اور 5 اکتوبر کا جو جلسہ ہے یا احتجاج ہے یہ فلاپ ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جتنی تنقید یا لعن طعن تحریک انصاف کے مخالفین کو، خاص طور پر جو حکومت میں موجود ہیں، ان کو کرنی چاہیے تھی، اتنی نہیں ہوئی. اگر ہو رہی ہے لعن طعن، ساری کی ساری تحریک انصاف کے اندر سے ہو رہی ہے. وہ خود کر رہے ہیں. یس، یہی آپ کی بات کی کنٹراڈکشن کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ انہوں نے شو فلاپ کرنے کے لیے ساری ایکٹیویٹی نہیں کی تھی. ان کی پالیسی جو ہے وہ فیل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ شو فلاپ ہو گیا. تو پھر ممکن ہے کہ جو مخالفین ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ لوگ آنے والے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو ان سے ڈیل کر لی جائے. آپ اتنے معصوم نہیں ہیں کہ میری بات جو ہے وہ آپ کو یا ہمارے ناظرین کو سمجھ نہ آئے. آپ تہہ دار بات کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بتائیں سر یہ بات، میں آپ کی زبان میں سے سننا چاہتا ہوں. لگی لپٹی رکھے بغیر پھر آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کا خیال نہیں رکھوں گا. میں سیدھی سی بات کروں گا. ہوا کچھ نہیں ہے، اور کسی نے بھی علی امین گنڈا پر نہ کوئی تشدد کیا ہے، نہ کسی تشدد کی وجہ سے یہ ڈرے ہیں. یہ بالکل پروجیکٹ جو تھا، یہ ڈی چوک پروجیکٹ اس کا نام ہونا چاہیے. یہ اسی طرح سے اس کا سکرپٹ لکھا گیا تھا کہ آپ آئیں گے، ہم آپ کو یہ فیسیلیٹیز دیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا. ایک سکرپٹڈ پروگرام تھا جس کی وجہ سے یہ شو بھی فلاپ ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا جوا کھیلا. یہی وجہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 4 اور 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں یہ تاثر غالب تھا کہ کے پی میں گورنر راج لگ رہا ہے. بالکل تھا ایسا. ٹھیک ہے. اور گورنر فیصل کریم کنڈی کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی میٹنگ بھی ہوئی تھی، یہ ڈسکشنز بھی اطلاعات آ رہی تھی. دیکھیں سارے ڈاٹس کو ملائیں گے تو آپ کو ایک بات کی سمجھ آ جائے گی. لیکن ہوا کیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو اسلام آباد سے مطلب غائب ہوئے ہیں اور کے پی اسمبلی میں جا کے نمودار ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جا کے وہ سی ایم کے طور پر ان کی دوبارہ گن گرج جو ہے وہ سنائی دی ہے. وہ برس رہے ہیں، وہ چاہے ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن کسی جگہ پہ آپ کو کوئی شائبہ نظر آتا ہے. 2 چیزیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ڈی چوک میں خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی کے فوراً بعد ان کو بھی مائک دیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، اگر وہ کرنا چاہیں گی تو کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی گئی تھی کہ آپ جائیے اور جا کے گورنر راج ہم لگا رہے ہیں تو اب صوبے کے انتظامی امور کے ذمہ دار آپ ہوں گے. ایک بات کی تصدیق تو یہ بھی ہو گئی. دوسری ایک بات ضمناً میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ریفرنس کے طور پر بات اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے ایک ریفرنس دے رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے رات ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کو دی گئی تھی یہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپشن کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں. انہوں نے کہا لیکن ہم ابھی اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. انہوں نے بھی اس تاثر کو غلط قرار دیا ہے کہ آئینی ترامیم کا پیکج منظور ہو یا نہ ہو، یا 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے یا بعد میں چلا جائے. لیکن پیپلز پارٹی نے اس تاثر کو زائل کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب نون لیگ کی جگہ پہ خود لیڈ کر رہی ہے، اور اس معاملے کو اس لیے وہ سر انجام دینا چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ڈیولپمنٹ ادھر بھی نہیں ہو رہی. تو یہ دونوں اگر تاثر غلط ہو جاتے ہیں تو پھر ٹوٹل ذمہ داری بنیادی طور پر اس بات کی طرف آ جاتی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ واپس جا کے اگر پورے انتظامی اختیار اور کنٹرول اور اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ابھی تک کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو ان کو ڈس لاج کرنے کے لیے کسی جگہ پہ ہوئی ہو. تو پھر اپوزٹ اس کا یہی نکلتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ضرور ہے کہ بھائی جان ہماری طرف سے بھی چیف منسٹر آپ ہی ہیں.
تو شاہ جی اگر ایسا ہوا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ ڈیل کی ہے اور واپس چلے گئے ہیں، تو یہ تو ممکن ہے نہیں کہ باقی پارٹی کے باقی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو، کیونکہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں علی امین سے ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی وہاں پر گئے تھے، لیکن وہ ڈی چوک میں وہ بھی نظر نہیں آئے. تو مطلب یا تو پھر پی ٹی آئی کی ڈیل ہوئی ہے اور یا پھر علی امین گنڈاپور کی اپنے ذاتی مفادات کے لیے ڈیل ہوئی ہے. یہ دو باتیں ہیں. دیکھیں اس کو لٹمس ٹیسٹ اس کو کہہ لیتے ہیں کہ اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے. اگر تو علی امین گنڈاپور کے خلاف کے پی اسمبلی میں ہفتہ 10 دن کے اندر اندر نو کانفیڈنس موشن اگر آ جاتی ہے، موو ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے کسی بھی ان کی طوطا مینا کی کہانی کو بائی نہیں کر رہے. ان کی بھی اوپینین یہی ہے کہ یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں واپس آئے، اور وہ ذاتی مفاد پر مبنی تھی. ذاتی مفاد پر، وہ انڈیویجولسٹک تھی، اس کا پارٹی پالیسی کے ساتھ، یعنی پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بہت سارے مقدمات میں بھی اور اپنے خلاف بھی، اگر کوئی کسی جگہ پہ یہ کوئی سازش ہو رہی تھی کہ ہم گورنر راج یہاں پر لگا سکتے ہیں، تو اس سے فی الوقت تو بچ گئے ہیں. اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. اور شاہ جی اگر ان کیس یہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ڈیل نہیں تھی، ان دا انٹرسٹ آف پارٹی تھی، تو پھر کیا کیا ہمیں چیزیں نظر آ سکتی ہیں؟ پارٹی کے انٹرسٹ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا سوال جو ہے اس کا ایک مقدمہ اگر درست ہے تو دوسرا بالکل درست نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی اب تک اس کی کنٹینیوٹی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کسی کو رعایت دینے کو ابھی بھی تیار نہیں ہے. اگرچہ 4-5 اکتوبر کا جو اسلام آباد ڈی چوک کا جو شو تھا ان کا فلاپ ہوا، ان کو ایک ناکامی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کو ٹوٹل فیلئر نہیں کہا جا سکتا. تحریک انصاف بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کے اعتماد کو اور حکومت کے خلاف اس کا جو محاذ آرائی کی پالیسی ہے اس میں ایک ڈینٹ، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جز وقتی طور پر ان کا وہ پروگریس جو ہے وہ رک گئی ہے. یعنی ان کا جو آن سلاٹ تھا، ان کی طرف سے جو کاروائی ہو رہی تھی، اس میں ایک تعطل ضرور آیا ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ آیا تحریک انصاف آنے والے دنوں میں اپنی اس پالیسی کو کنٹینیو کرتی ہے یا نہیں کرتی، وہ اپنی صف بندی کر رہی ہے، تو میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کی یہ کوئی پالیسی تھی کہ ہم نے ڈی چوک والی اپنی یہ شو جو ہے وہ فلاپ ہونے دینا ہے، ایسا نہیں. یہ نہیں تھا. عمران چاہتے تھے کہ ہم جائیں. یس، عمران خان اب بھی یہی چاہیں گے. دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس لوز کرنے کے لیے مزید اب اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ سارا کچھ دوبارہ ان کی باسکٹ میں واپس آ جائے. اس لیے یہ علی امین گنڈاپور سے شروع ہو کر علی امین گنڈاپور تک ختم ہونے والی کوئی کہانی ہو سکتی ہے. یہ ایک سازشی تھیوری ہے، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ درست ہی کہہ رہے ہوں، لیکن جب فیکٹس نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو یہ دعویٰ میرا خیال ثبوت کی حد تک نہیں پہنچے. لیکن یہ حقیقت سامنے چند دن میں آ جائے گی. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ان کے خلاف نو کانفیڈنس موومنٹ چلتی ہے اور تو اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اپنے لیے یا بات دوسری کرنے صورت گئے یہ تھے. ہے، یا دوسری صورت میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں سوال کو فارمولیٹ کرنے میں، کہ علی امین گنڈاپور کے خلاف اگر عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں، تب بھی اگر ان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ 5th کالمسٹ تھا، اوکے ٹھیک ہے، ٹریجیکٹری آف ایونٹس جو ہے اس میں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اب مجھے فیوچر میں آتے ہوئے نظر نہیں آتے. لیکن عمران خان صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ ہمیں لیڈ نہیں کرے گا، یہ میرا ٹرسٹ وردی نہیں ہے، تو علی امین گنڈاپور چیف منسٹر صوبے کا رہے یا نہ رہے، لیکن تحریک انصاف میں ان کی وہ پوزیشن جو ہے وہ نہیں رہے گی. علی امین گنڈاپور کی پاکستان تحریک انصاف میں وہ پوزیشن نہیں رہے گی. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.